بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کی جو صورتیں آپ نے سنی ہیں، کل میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں 7 صورتیں مسلسل ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حامیم، الف لام میم، الف لام را اور جو اس طرح کے حروف صورتوں کے آغاز میں لکھے ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، ان کو عام طور پر حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور مقطعات کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا، چونکہ ان حروف کو ہم توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں۔ اگر کاف ہا یا عین صاد لکھا ہے، اس کو کوئی بھی کہئی عصا نہیں پڑھے گا۔ آپ دیکھیں الم تر کیفا، وہ بھی الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے، لیکن الف لام میم جہاں ہے اس کو کوئی علم نہیں پڑھے گا، ان پہ حرکت بھی نہیں ہے۔ وہ حرکت تو بعد میں لگی ہے، اعراب اس کی وجہ الگ ہے، لیکن یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتلا دیے گئے تھے، لیکن امت کو بتلانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ کتاب میں مفسرین یہ بھی نقل کرتے ہیں، اور جو زیادہ مشہور بات ہے، کہ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کی مراد سے اللہ ہی واقف ہے یہ کیا ہے، لیکن بڑی اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں حروف مقطعات کے اوپر، لیکن مفسرین نے اس پر بحث کرنے سے منع کیا ہے، چونکہ بات وہی ہے جو ایک دن میں نے اور آپ سے عرض کی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مخفی رکھا ہے، ہمیں بھی اس کی کھود کرید زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو مخفی ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہ حامیم بھی اسی حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ کل کی منزل میں ایک آخر میں بات رہ گئی تھی، پھر میں حامیم کی بات شروع کرتا ہوں۔ کل سورہ زمر میں 24ویں پارے کا غالباً دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی روح قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے، موت و حیات اللہ کے قبضے میں، لیکن واللتی لم تمت فی منامها، جس کی ابھی موت مقررہ وقت نہیں آیا، اس کو بھی اللہ ہر روز نیند کی حالت میں موت دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے واللتی لم تمت، جس کی موت نہیں آئی، فی منامها، موت منام، نیند کی حالت میں بھی اسے موت آتی۔ اس کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے بات سمجھائی ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے، وہ روح 2 قسم کی ہیں۔ ایک کہلاتی ہے روح حیات، ایک کہلاتی ہے روح احساس۔ یہ روح کی مختلف جہات ہیں۔ ایک تو روح حیات ہے، وہ روح جس کے ذریعے انسان کا سانس چل رہا ہے، حیات ہے۔ جس دن وہ جسم سے نکلی انسان ڈیڈ، ختم۔ آپ اس کو ریزن کوئی بھی دے لیں، ہارٹ فیل ہو گیا، یہ ہو گیا، ظاہری بات ہے ہارٹ کیا، ساری چیزیں ہی فیل ہو گئی، ختم۔ ایک روح وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں روح احساس، جس کی وجہ سے انسان سینس کرتا ہے، احساس کرتا ہے۔ ہر روز ہر شخص کے جسم سے اللہ تعالیٰ ایک روح نکالتا ہے، روح احساس۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو سیکنڈ کے بھی کئی ہزارویں حصے کے اندر وہ روح واپس آتی ہے، احساس والی۔ آج کل جیسے الارم آپ نے لگایا، بالکل بے سد سوئے پڑے، قریب سے کوئی اٹھا کے لے جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ الارم بجتے ہی جب آپ کے کان میں وہ سینس بیدار ہوئے، فوراً روح اندر آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کیا سکھائی ہے؟ صبح کو اٹھ کے کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، وہ یہی تو ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی ہمارے مرنے کے بعد، نیند میں انسان مر گیا تھا، مر چکا ہے، اور یہ قرآن کی آیت آپ خود پڑھ لیجئے،
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، منام میں موت دیتا ہے. پھر فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس کے لیے موت ہو اس کی روح کو تو اللہ وہی روک لیتا ہے، واپس نہیں کرتا. ویرسل الاخری، اور جس کی ابھی موت نہ آنے والی ہو وہ روح اللہ واپس کرتا ہے، لیکن کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک مقرر. کب تک جیے گا؟ کتنے سال؟ تابق ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. تو یہ موت کے پروسیس سے انسان ہر روز گزرتا ہے، ہر روز آتی ہے اس کے اوپر. تو یہ بھی قرآن نے ایک اس طرف اشارہ کیا تھا، آپ اس کو پڑھیے گا. حامین کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ چیز منقول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، اس کو حوامین بھی کہتے ہیں، آل حامین بھی کہا گیا ہے 7 صورتوں کو. حوامین، حامین کی جمع کے طور پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حامین والی صورتیں ہیں یہ دیباج القرآن ہے. دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، یعنی یہ قرآن پاک کی بڑی زیب و زینت ہیں. اور بعض میں اس کو عروس بھی کہا گیا، قرآن پاک کی دلہن ہے. یہ حوامین والی جو صورتیں ہیں 7 صورتیں، ان میں سے 6 ہو چکی ہیں الحمدللہ. آج آپ نے دیکھا ہوگا حامیم، آخر میں بھی وہ آخری صورت حامیم تھی، سورہ جاسیہ. ایک باقی ہے 26ویں پارے کے آغاز میں سورہ احقاف. آج الحمدللہ 25 پارے آپ کے مکمل ہو گئے، اور کل سے میرے خیال میں ایک پارہ منزل ہوگی، 2-3 دن ایک پارہ، اس کے بعد پھر مزید کم کریں گے، چونکہ اگر 27ویں شب کو کرنا ہے تو پورے 1 ہفتے ہیں. 7 دن ہیں ہمارے پاس اور 5 پارے ہیں، تو 5 پاروں کو 7 دن میں ڈیوائڈ کریں گے، جیسے بھی وہ امام صاحب خود کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پڑھتے تو وہی ہیں، ہم تو ویسے ہی جھونگے کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو 25 پارے جو مکمل ہوئے، اس سے حوامی میں سے 6 ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کتابوں میں نقل کی مفسرین نے، کہ جو شخص ہر روز صبح کے وقت آیت الکرسی اور اس کے ساتھ یہ جو حامیم کی جو پہلی حامیم ہے جو آپ نے کل سنی تھی، جو ابتدائی حامیم ہے سورہ مومن والی، اس کی 3 آیتیں وہ اور آیت الکرسی، جو شخص ہر روز صبح کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شام تک اس کو کوئی تکلیف ضرر نہیں پہنچا سکتی. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، مختلف روایت میں اس کا بھی ذکر ہے. وہ سورہ مومن کی ابتدائی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، 2 غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. بس یہ 3 آیات اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ جل شانہ سے اس کے بڑے اثرات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے علاقے میں، ان کے زمانے میں، یعنی زمانے خلافت میں، مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا اور بڑا طاقتور آدمی تھا، صحت مند تھا، اور بڑے یعنی مسلمانوں کے کام وام میں، جہاد میں آگے ہوا کرتا تھا. یہ یہاں سے مدینے سے شام کی طرف چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا نام لے کے ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی وہ فلاں شخص تھا، بڑا صحت مند تنو مند آدمی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. اسے کسی نے پہلے تو اگنور کیا، بعد میں ایک شخص بڑی رازداری سے اس نے کہا، کہنے لگے سر اس کی حال کیا پوچھتے ہیں، وہ تو شام چلا گیا ہے اور اللہ معاف فرمائے پتنی شراب وراب پینے میں اور غلط کاموں میں مگن ہو، بہت بری حالت، گناہ کے اندر مبتلا ہو، شام چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس بھی ہوا کہ بڑا ظاہر بات نیک آدمی تھا اور مسلمان کے اسلام کی خدمت بھی کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بلایا اور قرآن پاک کی یہی آیتیں لکھی جو میں ابھی بتا رہا ہوں، سورہ مومن کی ابتدائی آیت ہے نا، حامی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ آیات پہلے خطبہ لکھا، یہ آیات لکھوائیں بس. اور اس شخص سے کہا، 2 باتیں کہیں، اس کو بھیجا کہ بھائی شام میں جاؤ، اس کو تلاش کرو اور دیکھو کسی اور کو نہیں دینا یہ رقعہ، اسی کو دینا. اور دوسرا یہ خیال رکھنا وہ حالت نشے میں نہ ہو، وہ نشے کی حالت میں نہ ہو، ساتھ رہنا. مثلا جب وہ صحیح حال میں ہو، صحیح گفتگو بات چیت کر رہا ہو، انسان غلطی ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس وقت اس کو یہ میری طرف سے رقعہ دینا کہ امیر المومنین نے یہ رقعہ بھیجا. ایک کام.
دوسرا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، صحابہ موجود تھے، ان سے کہا کہ بھائی سب بیٹھ کے اس کے لیے دعا بھی کرو. نیک آدمی تھا، کسی وجہ سے بیچارہ مبتلا ہو گیا، اللہ جانتا ہے، خواہشات غالب آ گئی، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے. پیار محبت سے اس کے لیے دعا بھی کی. یہ شخص چلا گیا رخلے. اب یہ منتظر 2-4 دن اس نے دیکھا ہوگا، جب دیکھا کہ وقت مناسب ہے، اس نے کہا کہ جی میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں، عمر فاروق وہ آپ کے لیے بڑی دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور وقت کوئی نہیں بتایا کہ انہیں سارا معلوم ہے، ڈانٹ ٹپٹ کچھ نہ کی انہوں نے یہ پیغام بھیجا. خیر عرب تھا، وہ عربی جانتا تھا. اس نے کھولا، پڑھا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ کی کتاب نازل بڑا عزیز بھی ہے. آگے جو الفاظ تھے، غافر الذنب، اللہ تعالیٰ ذنب گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے. قابل التوب، توبہ بھی بہت قبول کرنے والا ہے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ غافر کا مطلب بھی تقریباً یہی ہے، لیکن غافر ذنبی کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے وہ اللہ. اور قابل التوبی، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ غافر الذنبی و قابل التوبی شدید العقابی، بہت سخت عذاب لینے والا بھی ہے. ذی الطول، بہت قوت والا بھی ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا. بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس شخص نے جب یہ الفاظ پڑھے تو پہلے 1 دفعہ 2 دفعہ اور رو پڑا. کہنے لگا اللہ اتنا غافر ذنب ہے، گناہ پکڑنے والا ہے، پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے، لوٹ کر بھی وہیں جانا ہے. توبہ کی اور انتہائی سچی توبہ کی اور بڑا نیک صالح ہو گیا. یہاں پر مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ہمارے ہاں آج کل ایک ماحول بڑا عجیب بنا ہوا ہے. اول تو ہم نے کسی کو کوئی بات ڈھنگ سے کہنی نہیں. اگر چار سجدے کرنے کی مجھے توفیق ہو گئی اور ایک نوجوان یا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اب اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ، ایک تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں وہ کیسا ہے جی، وہ تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، استغفر. دوسرا، اگر اسے کوئی بات کہنی ہے تو ایسی طریقے پہ کہنی ہے کہ وہ ذلیل ہو کے رہ جائے، اللہ نہ کرے. یہاں بڑی دردمندی کے ساتھ مفسرین نے بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے کسی چیز میں مبتلا ہے، بیمار کی طرح ہے. ایک سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں آج کل مفقود ہو گئی ہے، ہم ایسے حضرات کے لیے دعائیں نہیں کرتے. راتوں کو اٹھ کر بھی ایسے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں، دعا ضرور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے دعا کروائی، سب سے کہا بھائی دعا کرو اس کے لیے. پھر اس کے بعد یہ پیغام اس کی طرف بھیجا، کوئی کسی قسم کی سرزنش نہیں، محبت سے کہا کہ بھئی یہ جا کر اس کو دینا، اور واقعی اللہ کی طرف سے اثر ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ایک موقع پر کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خطرہ تھا بڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ، روایت میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر خطرہ ہونا تو صرف یہ پڑھ لیا کرو، حامیم لا ینصرون. بس صرف یہ لفظ حامیم، وہاں تک آیت نہیں، حامیم لا ینصرون. یعنی حامیم کے لفظ میں کوئی عجیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں ذات ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، حروف مقطعات ہیں. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا حامیم لا ینصرون، یہ پڑھ لیا کرو. حامیم کا لفظ پڑھو اور لا ینصرون، ان کی مدد نہ کی جائے. تو یہ الفاظ اس کے بڑے خاص اثرات ہیں. تو میں نے عرض کیا یہ 7 صورتیں ہیں، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، آل حامیم بھی کہا جاتا ہے. بڑے اس کے اثرات ہیں. اور اگر آپ اس کے مضمون پہ غور کریں، اس میں سارے واقعات ہیں زیادہ تر، چونکہ ساری یہ مکی صورتیں ہیں. حامیم حامیم حامیم. آج ان میں سے 6 ہو گئی، 7ویں ایک صورت باقی جو آپ کل پڑھیں گے. انہی حامیم میں سے آج آپ نے ایک صورت سنی ہے، سورہ شورا، 25ویں پارے کی بالکل آغاز سے سورج شروع ہوئی تھی. یعنی آج جو آپ نے منزل میں سنی ہے، اچھا اس میں حامیم، ایک حامیم میں سجدہ بھی آتا ہے جہاں سے آج سورت کا آغاز ہوا تھا، اس کا نام حامیم سجدہ بھی ہے. ہیں سارے حامیم، لیکن اس میں چونکہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم فصلت، کتاب فصلت ابتدا میں الفاظ ہیں. اس کے بعد آج آپ نے سنی ہے سورہ شورا، پھر سورہ زخرف، پھر سورہ دخان، پھر سورہ جاسیہ. اور سورہ جاسیہ ہمارے اوپر ایک نفسیاتی طور پر ایک بڑا اس کا اثر ہوا ہے، میرے اوپر خاص طور پہ. میں نے شاید آپ کو مثال دی تھی، ہمارے استاد محترم قاری یاسین صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہم جو حفظ کرتے تھے، یہ
قرآن پاک ایک سمندر ہوتا ہے، بندہ کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ بندہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، کہیں بھی پاؤں پھسل جائے. قاری یاسین صاحب نے کوئی 2-3 قرآن پاک کی صورتیں تھیں، مجھے اب بھی یاد ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جملے، پیار بھرے جملے تھے، وہ چونکہ استاد ہیں محبت سے کہے تھے، مجھے یاد آ گئے، میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کچھ جملے بنائے ہوئے تھے. ایک سورہ اعراف ہے 8ویں سپارے میں، وہ کہتے تھے بزرگا اعراف دا نٹھا پھر کسی نہیں ڈٹھا. سورہ اعراف میں متشابہات بہت ہیں. وہ کہتے تھے حفظ کرتے ہوئے سورہ اعراف پڑھتے ہوئے اگر کوئی بھاگ جائے نا پھر وہ دوبارہ حفظ میں نہیں آتا. اعراف دا نٹھا پھر کسی نے ڈٹھا. ایک یہ سورہ جاسیہ کے بارے میں ان کا جملہ تھا مشہور، وہ پتہ نہیں نفسیاتی طور پہ ہمیں اب بھی بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے، چھوٹی سی صورت حالت. وہ کہتے تھے بزرگا سورہ جاسیہ سر کھاسیہ، سرگوتے کہتے ہیں جملہ ان کا ٹپیکل جھاوڑی. سورہ جاسیہ سر کھاسیہ، ساری رات یاد کرو سویرے پھر بھول جاسی. تو انہوں نے جملے بنائے ہوئے تھے سورہ جاسیہ سر کھاسیہ، ساری رات یاد کرو سویرے پھر بھول جاسی. تو ویسے یہ چھوٹے چھوٹے اس میں کوئی تفسیر سے اس کا کوئی نہیں تعلق، لیکن سورہ جاسیہ جب میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ ان کا جملہ ضرور آتا ہے ساتھ. تو سورہ جاسیہ بھی آج آپ نے سنی ہے، سورہ احقاف اس کی باقی ہے. سورہ شورا کا ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں. واقعہ کیا، قرآن کے الفاظ ہیں شورا مشورہ، وامرہم شورا بینہم. وہاں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ والوں کی یہ صفات بھی ہوتی ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. مشورے کے بارے میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے. دیکھیے مشورہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا حکم ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے معاملات میں مشورہ کریں. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں، حکم دیا جا رہا ہے. وہ بات کو یہ امت کو سکھانا ہے. ہمارے یہاں آج کل سب سے بڑی ایک خرابی یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر آپ کسی سے مشورہ مانگیں اور اس نے خلوص سے واقعتاً کوئی مشورہ آپ کو دے دیا. اب مشورہ کوئی حکم تو نہیں ہے، مشورہ تو مشورہ ہے. آپ نے مشورہ دیا، اس نے آپ کو مشورہ دیا، میں نے عمل نہیں کیا، فرض کریں آپ جس نے مشورہ دیا وہ ناراض، بس لڑائی پکی کہ جی میرے کو پوچھیے کہ اسے پھر یہ کرنا نہیں سی تو پھر پوچھا کیوں تھا. یہ بڑی بہت بڑی بیماری ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث کا واقعہ ہے، آپ سنیے ذرا، اندازہ ہوگا آپ کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، بعد میں آزاد ہوئی. لمبا واقعہ ہے، اس میں ایک بات میں نے عرض کرنی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں. ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان کا نکاح ہو گیا. وہ باندھی تھیں، آزاد ہوئیں، اس کے بعد ان کو اختیار تھا نکاح برقرار رہتا، وہ سارے واقعات. وہ جو ان کے شوہر تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ نکاح برقرار رہے. حضرت بریرہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میرا ممکن نہیں، گزارا نہیں، جو بھی وجوہات تھی. وہ روتے رہتے تھے خواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا. صحابی ہے، آپ سے نے کہا بھائی نیک آدمی ہے، اس میں کوئی خرابی اگر ہے کسی وجہ سے، کوئی تمہارے حقوق ادا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کوئی نہیں، لیکن بس میرا دل اس کے ساتھ نہیں ٹھکتا، نہیں بنے گی، مجھے پتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دو دفعہ کہا نا، اچھا وہ صحابیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ظاہری بات ہے صحابیہ، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ دیکھیں اب جملہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھو، یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ دونوں میں بڑا فرق. حکم ہے تو علی الراس، پھر تو خیر کوئی مجال ہی نہیں، پھر تو آپ جو مرضی حکم دیں، آپ کے حکم سے چونکہ مجال ہے ہی. آپ سے ارشاد فرمایا بھائی نہیں حکم نہیں ہے، مفہوم یہی ہے، واللہ علم آپ نے کیا فرمایا، تو اس کا مفہوم یہ حکم نہیں ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے، ایک مشورہ ہے، سجیشن ہے. اچھا وہ صحابیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر مشورہ ہے اس کا مطلب ہے مجھے اختیار ہے. دیکھیں مشورہ کس کا ہے، جس سے بڑا مشورے دینے والی ہستی کا کائنات میں تصور ہی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، جس سے بڑا مشورہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. لیکن انہوں نے کہا اگر مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، میں مانوں یا نہ مانوں. آپ سے فرمایا اختیار. اور جناب کتابوں میں لکھا ہے
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے آپ کا یہ مشورہ قبول نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ناگواری کی ہو، کچھ نہیں، آپ اور علیحدگی ہو گئی، بالکل ہو۔ یہاں آپ دیکھیے یہ ساری باتیں ہمیں حدیث میں ہی سکھائی گئی ہیں، ہمارے لیے ہیں، کس کے لیے؟ ہمیں اگر آج کوئی مشورہ دے اور مشورہ عمل نہ کریں، بس سب سے بڑی لڑائی، اور پتہ نہیں 50 جگہ ہم بیان کریں گے، دیکھو جی میں نے یوں کہا تھا، یوں نہیں ہوا، ہن ٹھنڈ پہ گئی، اب آرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا بات۔ اللہ کے بندے، مشورہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، مشورے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑے سے مشورہ کریں، یہ ساری تعلیم ہمیں اسلام نے دی۔ ہاں، مشورے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں مشورہ دینا ہے اس چیز سے وہ واقف ہو، اس فن کا ماہر ہے، تجربہ کار ہے۔ عمر زیادہ ہونا نہ ہونا وہ الگ بات۔ اب ایک اور واقعہ سن لیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ صلح حدیبیہ، آپ کے علم میں سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے مکہ عمرہ کرنے، وہاں حدیبیہ پہ انہوں نے روک لیا، خیر سارا واقعہ ہوا، وہ روک لیا۔ جب واپسی ہونے لگی اور یہ طے ہو گیا کہ جی اب وہ صلح نامہ لکھا گیا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، اور ساری بات ہو۔ اب احرام سب بندھے ہوئے، چونکہ مدینے سے آپ جانتے ہیں مدینے کے قریب ہی وہ آ جاتا ہے پوائنٹ میقات، وہاں سے احرام بندھے میں ہیں، اور مکے کے قریب حدیبیہ ٹھہرے ہیں۔ واپس ہونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ بھائی اب ہم نے عمرہ نہیں کرنا، تم سب ایسا کرو کہ سر کے بال منڈوا دو، احرام کھول دو، اور اس کی جگہ ظاہری بات ہے اگر احرام نے کھولا ہے بغیر عمرے کے تو جو بھی اس کا دم ہوتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا، جانور ذبح کر دیتے ہیں، احرام کھول دو۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے آئے۔ میں نے کچھ دن پہلے شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر پہ جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، بہت زیرہ خاتون تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساتھ تھی اندر خیمے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، حکم کہ احرام کھول لو۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پوری سیرت طیبہ میں یہ واحد موقع ہے، شاید ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اور صحابہ عمل نہیں کر رہے، ہچکچا رہے ہیں، کوئی اسے دیکھتا ہے، عمل نہیں کوئی نہیں کرتا، ورنہ تو اشاروں کے منتظر ہیں صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہ کہا کہ بھائی احرام کھول دو، تمہیں میں نے کہا ہے، دل بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تشویش ہوئی، اندر آئے۔ اب دیکھیں، اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب دیکھیں، ازواج مطہرات ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو ساری بات مقام چھوٹا ہی ہے۔ اپنی اہلیہ سے، ہماری ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی کہ آج عجیب بات ہوئی ہے، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احرام کھولو، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جو اس کا مفہوم یہ ہے ان کے الفاظ کا، انہوں نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو عرض کیا لیکن ہمارے نزدیک تو ارشاد ہی فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں اس وقت صحابہ بڑے غمزدہ ہیں، وہ واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، صلح حدیبیہ سارا واقعہ ہوا، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صحابہ بڑے افسردہ ہیں، اور ایک چیز جو اصل کہی انہوں نے کہا کہ غالباً صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احرام نہیں کھولا، اور آپ جانتے ہیں احرام میں بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، اب اگلے سال عمرہ کرنا ہے، تو شاید صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہے کہ بھائی تمہارے لیے احرام کی پابندیاں برداشت کرنا مشکل ہے، تم احرام کھول لو، میں اکیلا برداشت کر لوں گا، چونکہ آپ نے احرام نہیں کھولا۔ صحابہ آپ کو کسی مشقت میں دیکھ کر خود سہولت اختیار کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ باہر جائیں، اپنے سر کے بال منڈائیں، اپنا احرام کھولیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہیں کچھ نہ۔ میرے ذہن میں یہ بات، اب دیکھیں مشورہ کیا اور واقعتاً وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، وہ ایک صحابی، نام مجھے سے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تراشتے تھے، ان کو بلایا، سر کے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سر کے بال منڈوائے، سارا مجمع تقریباً 1400 کے قریب صحابہ تھے، 1,500 کے قریب، سارے صحابہ نے، سب نے جناب بال منڈوا رہے ہیں، سب نے نام کر دیا۔ وجہ یہی تھی
کہ صحابہ کے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو احرام نہیں کھول رہے، شاید ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں برداشت نہیں ہوگا، تم آسانی کے لیے احرام کھول دو۔ تو میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، لہٰذا مشورے کے اندر ایک تعلیم ہمیں اس سے یہ بھی ملتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مشورہ بڑے سے ہی کیا جائے۔ دوسری ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشورے کے اندر بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے، 100% خیر ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ مشورہ جو دیا جائے، مشورہ ایک رائے کی حیثیت ہے، وہ حکم نہیں ہے۔ اگر جس کو مشورہ دیا گیا ہے وہ عمل نہ کرے تو کوئی اس میں یعنی دل چھوٹا کرنے کی یا ناراضگی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مشورے کے حوالے سے بھی یہ چند چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 1 منٹ میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں، ایک آیت کی طرف سے آپ کو بتانا ہے، بس 1 منٹ کی بات ہے بالکل۔ 24ویں پارے کی آخری آج آپ نے سنا ہے جہاں سجدے والی آیت آئی تھی نا، پہلے دوسری تیسری رکعت میں، وہاں ایک لفظ آپ غور کیجئے گا، سجدے سے 2-3 آیتیں پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ جب دوسرے کو جواب دینا ہونا ذرا اچھے طریقے سے دیا کرو، ہوگا کیا؟ آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، جواب دینے کی نوبت آئے، صرف تم نے کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کیا ہوگا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، قرآن کہہ رہا ہے صرف اس اچھے طریقے سے جواب دینے کی وجہ سے جن کی آپس میں عداوت تھی، اگر میں اس کا معنی کروں تو یہ غالباً صحیح ہوگا، اردو میں یہی معنی کیا جاتا ہے، جن کی پہلے عداوت تھی وہ آپس میں جگری دوست بن جائیں گے، صرف اچھے طریقے سے جواب دینے کی وجہ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، اب سنیں انہوں نے کیا جواب، گالیاں دے رہا ہے وہ احسن، اچھے طریقے سے۔ انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے جو تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اگر تو میں ویسا ہی ہوں، جو تم نے میرے باتیں میں غلط باتیں منسوخ کی ہیں، اگر تو میں ویسا ہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح کرے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے میں ایسا نہیں ہوں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور تمہاری اصلاح کرے، بات ختم۔ اب دیکھیں کہ جواب بھی دیا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اگر باقی تمہاری بات سچی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم نے جھوٹ بولا ہے تمہیں معاف فرمائے۔ تو اچھے طریقے سے جب بھی کوئی ایسی صورت و قرآن کی تعلیم ہے کہ جواب اچھے طریقے سے دیا جائے، اس کے نتیجے میں دشمنیاں بہترین دوستی میں بدل جائیں گی۔ یہ قرآنی نسخہ ہے دشمنیوں کو دوستی میں بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ قرآن کے حوالے سے یا اللہ آج جو ہم نے تعلیمات سنی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ نام و نمود سے، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔